جو لوگ یورک ایسڈ کے مسائل کا شکار ہیں، یورک ایسڈ سے نجات ان کو مل نہیں پا رہی، بہت پریشان ہیں، ان کے بارے میں بتانا ہے کہ 5 سے 7 دن میں کیسے ان کو یورک ایسڈ نارمل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کو جو لوگ یورک ایسڈ کے مسائل کا شکار ہیں، یورک ایسڈ کے کرسٹلز اتنے ان کے جوڑوں میں بن چکے ہیں، وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہیں اور شدید تکلیف ہوتی ہے، یورک ایسڈ سے ان کی نجات ان کو مل نہیں پا رہی، بہت پریشان ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے کہ ہم نیچر سے ہٹ چکے ہیں، جو قدرتی چیزیں تھیں، جو آبا و اجداد سے آ رہی تھیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ ایک ان کے بارے میں بتانا ہے کہ 5 سے 7 دن میں کیسے ان کو یورک ایسڈ نارمل ہوگا۔ دوسرا وہ لوگ جو قبض کے شکار ہیں۔ تیسرا جن کی سکن بلیک ہوتی جا رہی ہے۔ چوتھا یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا۔ پانچواں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہماری شوگر نارمل نہیں ہو رہی۔ ساتواں جو چھوٹی وائرل اٹیک پہ، بیکٹیریل اٹیک پہ بیمار ہو جاتے ہیں، جن کا امیون سسٹم کمزور ہے۔ اور نیکسٹ وہ لوگ جن کی آنکھوں کو آئی جو ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، نظر کمزور ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کینسر سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو بتائیں گے کہ ان کو کون سی یہ 5-7 روپے کی چیز لے کے روزانہ استعمال کرنی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں، یورک ایسڈ سے بھی نجات پا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سکن بھی چمک سکتی ہے، ان کا دل بھی مضبوط ہو سکتا ہے، لیور بھی مضبوط ہو سکتا ہے، اور ان کا بیڈ کولیسٹرول بھی کم ہو سکتا ہے، قبض سے بھی ان کو نجات مل سکتی ہے، خوراک جو ہضم نہیں ہو رہی، ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، وہ بھی مسئلہ ان کا حل ہو سکتا ہے۔ اب سنیے وہ چیز کیا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سبز ہرا کدو لینا ہے، کدو، لوکی، کدو شریف، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا تو ہمیں بھی اس کو پسند کرنا چاہیے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ کدو شریف کا یہ جو لوگ جو یادداشت کھو بیٹھتے ہیں، جن کا نروس سسٹم کام نہیں کرتا، جو دماغی طور پہ کمزور ہیں، وہ استعمال کریں گے تو ان کا دماغ ان کا برین اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اب کرنا کہ ایک ہرا کدو شریف لینا ہے، اس کا کوئی چھلکا نہیں اتارنا، اس کی کوئی ڈنڈی نہیں کاٹ کے پھینکنی، پورے کو چاپ کرنا ہے۔ چاپ کرنے کے بعد 1.5 گلاس پانی کے اندر آپ نے بلینڈر میں ڈال کر اس کو بلینڈ کرنا ہے، کرش کرنا ہے، خوب اس کا جوس بنانا ہے۔ جب جوس بن جائے اچھی طرح تو آپ نے اس کو ایک جگ میں ڈال لینا ہے۔ اگر کوشش کریں، اگر آپ اس کو ایز اٹ از لے سکتے ہیں تو پلیز لے لیں، کیونکہ یہ فائبر سے مالا مال ہے۔ نہیں لے سکتے تو اس کو چھان لیجئے، بہتر یہ نہ چھانیں۔ اور فلیور کے لیے نہ ڈالیں آپ نمک، اگر جن کو لازمی ڈالنا ہے تو کالا نمک، جو بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہے تھوڑا سا ڈال لیں۔ اب اس کے اندر کیا کریں، آپ 1 گلاس جوس کے اندر آپ نے 1 لیمن نچوڑ دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، 5 سے 7 پتے آپ نے پودینے کے اس کے اندر ڈال کے اس کو دوبارہ بلینڈر میں ڈال کے مکس کرنا ہے۔